الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدر محترم حاضرین جلسہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بھائیوں پردے کے اندر میری ماں و بہنوں اللہ تعالیٰ نے اس زمین آسمان اور زمین پر بسنے والے تمام کے تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اور خاص کر کے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد حکم دیا کہ لوگوں اپنے رب کو پہچانو کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے، اس کو پہچانو۔ تمہیں پہچاننا ہے، دنیا میں بس کر کھانا پینا گھومنا بس یہ نہیں ہے، دنیا دار نہیں بننا ہے،
تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں نے کیوں پیدا کیا، مقصد کیا؟ جو تم دنیا میں رہ رہے ہو، دنیا میں کھا رہے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بتایا کہ دیکھو میں نے زمین و آسمان کو بنایا اور تم پھر کھانے کے بعد گھوم رہے ہو۔ آئیے ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں اور پیدا کرنے والا کون اور مقصد کیا بتائیں کہ انسان دنیا میں کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ آج انسان اپنی زندگی کا مقصد سے ناواقف ہے۔ ہر شخص کو پتا ہے کہ مقصد ہے، آنے کا مقصد ہے، لیکن وہ مقصد سے ناواقف ہے۔ قرآن کریم کو ہمیں یاد کرنا ہے، ان کی ایک ایک باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہے دنیا میں بسنے والوں، دنیا میں بس کر کھانے پینے والوں، سن لو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے دنیا میں بسنے والوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اور آگے فرمایا کہ دنیا میں بس کیوں رہے ہو، یعنی اس رب کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور آخری دم تک اسی کو پہچانتے رہنا، ان کی ایک ایک باتوں کو مانتے رہنا، کیونکہ زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں بسنے والوں انسانوں، میں کسی ایک مذہب کو پکار کر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اے مسلمانوں سن لو، میں نے تمہیں پیدا کیا، کسی ایک مذہب کو خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا ہے، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو پکار کر کہا اے انسانوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم جب تک عبادت نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ میں نے زمین کو بنایا، میں نے آسمان کو بنایا۔ اے انسانوں دیکھو، تم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور کھانے پینے کے انتظام کے لیے میں نے زمین و آسمان اور کھانے پینے کے انتظام کے لیے میں بارشیں برسا رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ انسانوں دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور کسی خاص ایک مذہب کو پکارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اپنے ایمان والوں کو پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کی عبادت کرو جس طریقے سے کرنا چاہیے، اپنے رب کی عبادت کرو جس طریقے سے کرنا چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہاں تم مرتے دم تک اللہ کی عبادت سے غافل مت ہو جانا، ورنہ ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، تمہیں جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ انسانوں جہنم سے بچنا ہے اور اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اور ایک مقصد انسانوں کو بتایا۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ کو حضرت لقمان کا واقعہ بتاؤں گا۔ یہ لقمان کون ہے؟ قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان ہے، آپ اٹھائیے، ان کے اندر تقریباً 10 یا 12 آیتوں میں حضرت لقمان کا واقعہ ذکر کیے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ، اب بیٹھیے میں سنا رہا ہوں ایک ایک چیزوں کے۔ یہ لقمان کسی کا کہنا کہ نبی تھے، اور کسی کا کہنا نہیں یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو لقمان حکیم کا واقعہ ذکر کیے، اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لقمان حکیم کو حکمت دی، حکمت والا بنایا۔
بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اے دنیا میں بسنے والوں، ہم نے لقمان کو حکمت دی ہے ان اشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو انسان اللہ کا عبادت کرے، شکر ادا کرے، وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ شکر اپنے لیے ہے، کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں۔ انسانوں شکر ادا کرو گے اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، شکر اور ناشکر کو دیکھیے۔ شکر کرنے والوں کا حال کیا ہے اور ناشکر کرنے والوں کا حال کیا ہے، اس حدیث پر غور کیجئے۔ اس حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، تینوں بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو کیا کیا؟ آزمائشوں میں ڈالنا چاہا۔ وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، تینوں کو آزمائشوں میں ڈالنا چاہا، اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے آئے اور آنے کے بعد ایک ایک کر کے تینوں سے سوال کیا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تم تو بیمار میں مبتلا ہو، تمہیں کیا چاہیے بتائیے۔ پہلا شخص کہنے لگا میں بہت بیمار میں مبتلا ہوں، اور اس بیماری کی وجہ سے مجھے لوگ گالی دے رہے ہیں، مجھے اس بیماری سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے ان کو صحیح کر دیا اللہ کے حکم سے، تینوں کو ایک ایک کر کے صحیح کر دیا، اور تینوں کے پاس جا کر سوال کر رہے ہیں کہ دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ مال، پیسہ یعنی دولت میں سے کون سا مال پسند ہے؟ پہلا شخص کہہ رہا ہے مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے 10 اونٹ دی اور ان کے لیے دعا کر دی۔ آگے بڑھتے گئے، ان سے بھی پوچھا تمہیں سب سے زیادہ دنیا میں مال کون سا مال محبوب ہے، کون سا مال پیارا ہے؟ اس نے کیا گائے؟ اللہ کے فرشتے نے اسے 10 گائے دی اور ان کے لیے دعا کر دی، اور آگے بڑھتے گئے، اس شخص کے پاس پہنچا، آخری شخص کے پاس، اور جانے کے بعد ان سے بھی کہا تم کو سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہنے لگا مجھے بکری پسند ہے۔ فرشتے نے اسے بھی ایک بکری 10 بکریاں عطا کی، دعا کر دی۔ وہاں سے نکل گئے فرشتے، اور جانے کے بعد تینوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں کی مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ اب فرشتے وہاں سے گزر گئے، چلے گئے۔ کچھ عرص کے بعد وہی فرشتے پھر لوٹے، دیکھے کہ تینوں کے پاس بہت زیادہ مال ہو گیا ہے، کھانے پینے کا چیز ہے، کوئی چیزوں کا کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ تینوں کے پاس فرشتے پہنچے، اور اس شکل میں پہنچے، غریب کے شکل میں فرشتے پہنچے، اور آ کر کہنے لگا میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس جانے کو نہیں ہے، میں بہت دور کے رہنے والے ہوں، سفر میں ہوں، پیسہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو کھانے کو دے دیا جائے۔ وہ پہلا شخص جو بیمار میں مبتلا تھا وہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے یہ میرا باپ داداؤں نے دے کر گیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ تم اپنے پاس ہی رکھنا، کسی کو مت دینا، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا چلیے ٹھیک ہے۔ ان کی باتوں کو فرشتے نے سن لی، اور سننے کے بعد وہاں سے نکل گئے، دوسرے کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اسی غریبی کی شکل میں اس کے پاس بھی پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سوال کر رہے ہیں کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، کھانے کو نہیں ہے، ہاں میں ابھی گھر جاؤں گا تو پیسہ بھی تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس مال ہے تو دے دیا جائے۔ وہ جواب دے رہے کہ نہیں میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، ہاں میں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ اب ان کی بات کو بھی اس نے فرشتے نے سن لی، اور سننے کے بعد وہاں سے بھی نکل گئے۔ چلیے اس دونوں نے انکار کر دی کہ نہیں مال پیسہ نہیں دے سکتے، اور آخری شخص کے پاس پہنچے اور جا کر ان سے سوال کر رہے ہیں دیکھیے میں ایک لاچار آدمی ہوں، میں بہت غریب آدمی ہوں، اگر آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا تو مجھے یقین ہے کہ کوئی دینے والا نہ ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس مال ہے، اگر آپ کے پاس دولت ہے تو اللہ کے نام پر کچھ تو دے دیجئے۔ اب ان کی باتوں کو اس نے مان لی، اور اس شخص کہنے لگا جاؤ تم دیکھ لو، جو بھی لینا ہے لے لو، میں روکوں گا نہیں، اللہ نے مجھے دی ہے اور اللہ کے نام سے تو نے مانگا ہے، لے لو جو لینا ہے، میں آج تمہیں روکوں گا نہیں۔ جب یہ بات اس نے کہہ دی، فرشتے جواب دے رہے ہیں دیکھو تم اپنا مال اپنے پاس رکھ لو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمانے اور آزمائشوں تم تینوں کو آزمائشوں میں ڈالا ہے، اور تم تینوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آزمائش کے لیے، اور تم اس امتحان میں پاس ہو گئے ہو، جاؤ اپنا مال اپنے پاس رکھ لو، اور تمہارے اور دو ساتھی ہیں جو پریشانیوں میں مبتلا پھر ہو گئے۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر جس نے شکر ادا کی اللہ تعالیٰ نے اسے اور دے رکھا ہے، جس نے ناشکر ادا کی اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے مال چھین لیا، پیسہ چھین لیا، دولت چھین لیا۔ لوگوں اپنے مکان پر گھمنڈ نہ کیا کرو، کیونکہ قرآن کریم نے ایک بستی کا واقعہ ذکر کی ہے، جس بستی میں اللہ تعالیٰ نے امن دی، جس بستی میں کھانے پینے کی تمام چیزیں دی، لیکن جب اس بستی والوں نے اللہ کی نافرمانی کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کے پاس سے کھانے پینے تمام کے تمام چیزیں اپنا لیا، وہ چھین لیا۔ قرآن کریم اٹھائیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک بستی والوں کو امن دی، لیکن جب اس بستی والوں نے دیکھا اور مجھے مال چاہیے اور مجھے پیسہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کے پاس سے سارا دولت یعنی جو بھی کمائی ہوئی مال ہے ان کو چھین لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نافرمانی کی، ناشکر ادا کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم شکر ادا کرو میں بھی تمہارے لیے شکر ادا کروں گا۔ ہاں جب تم ناشکر بن جاؤ گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہی لقمان حکیم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب گلستان کے اندر ایک واقعہ لکھے، آئیے دلچسپ واقعہ ہے، آپ سنیے۔ یہ غریب شخص تھا، بہت غریب، ایک جنگل میں رہا کرتا تھا۔ بس کیا ہوا، جنگل میں کھانا پینا اور اسی جگہ پہ رہنا۔ ایک دن شیر نے ان پر حملہ کیا اور زخمی ہو گئے، وہ بیچارے وہیں پہ رہا کرتے ہیں، زخم پک گئے۔ ایک آدمی ان کے پاس سے گزر رہا تھا، اب اسے کیا کیا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اسے رہا نہیں جا سکا، سوال کر بیٹھا کہ پریشانیوں میں مبتلا ہے لیکن میں آپ کی زبان پر ایک بات سن رہا ہوں۔ کہا کیا بات؟ کہ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ شیخ سعدی اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، آخر کیا بات ہے جو تم الحمدللہ کہہ رہا ہو؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے میں بیمار میں مبتلا ہوں، میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں، الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بیمار میں مبتلا ہونے کے باوجود میں اللہ اور اسلام سے دور بھاگ نہیں رہی، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کو بتا رہے ہیں جو انسان شکر ادا کر رہا ہے وہ اپنے لیے شکر ادا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہا ہے اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ قوم لوط کو دیکھو، جب یہ لوط یعنی قوم لوط کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پریشانیوں میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارشیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی ہے أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آئیے آگے حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، جو باپ بیٹھے ہوئے وہ غور سے سنیں۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو پکار رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے تم دنیا میں رہا کرنا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ یعنی شریک کسی کو نہ کرنا، کسی کو برابر مت کرنا، یعنی شرک نہ کرنا، شرک سے بچے رہنا۔ قرآن کریم اٹھائیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ظلم کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی یہ قرآن نے کیا کہہ رہا ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ظلم کی
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تم جو سوچ رہے ہو نہیں یہ غلط ہے، کیونکہ اس کے مطابق قرآن کریم کا سورہ لقمان اٹھائیے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے، وہ ہے کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، کیونکہ شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے شرک سے بچنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں اور اللہ کے نبی بھی حکم دے رہے ہیں، اے لوگوں شرک نہ کرنا، شرک بھیانک ظلم ہے، دنیا میں شرک کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاں انسان زندہ ہے، اگر اللہ سے معافی مانگے، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن معافی نہیں ہے، اللہ کا من ہو تب۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو پکارا اور پکارنے کے بعد کہا یا ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اس گناہ کے بارے میں خبر نہ دے دوں جو ہلاک کو تباہ کر دینے والی گناہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیوں نہیں، یہ اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 چیزیں ہیں جو انسانوں کو ہلاک کو تباہ کر دینے والی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ان 7 چیزوں میں ایک چیزیں بھی فرمایا الشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، شریک مت کرنا۔ یہی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ قرآن کریم کے اندر 114 صورتوں میں یہ نہیں کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن ایک گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، وہ دنیا میں زندہ رہے لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ آئیے قرآن کریم کے اندر 2 جگہوں میں فرمایا میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، یعنی جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرے، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، میں اسے زندگی میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے ساتھ برابر کی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کس نے کہا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آگے فرمایا اور ایک جگہوں میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے دنیا والو، اے دنیا میں بسنے والو سن لو، اگر تو اللہ سے معافی مانگا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اے بسنے والو اور اس علاقے سے آئے ہوئے لوگوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور شرک یہ بھی نہ سمجھے کہ صرف اللہ کے ساتھ کسی اور کے سامنے جا کر سر کو جھکائے۔ جو لوگ ہاتھ میں کڑا پہن رہے ہیں، گلے میں تعویذ ہے، دھاگے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ارے فلاں جگہ سے فلاں شخص نے کہا یہ تو ہاتھ میں کڑا پہننا جائز ہے اس لیے میں پہن رہا ہوں۔ آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اس حدیث کا راوی حضرت عمران بن حسین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے سے ایک شخص جا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے پکارا ادھر آؤ، وہ آئے اور آ کر پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ہاتھ میں تم کیا پہنے ہوئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ایک کڑا ہے اور میں بیماری کی وجہ سے پہنا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیمار ہو؟ کہا ہاں میں بیمار ہوں، تو اسے کھول دو۔ کہا کیوں؟ اللہ کے نبی سے سوال کر رہے کیوں میں کھول دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس کو پہنے رہو گے تو بیماریوں میں اور اضافہ کر دے گا، یہ نقصان کے بجائے اور اضافہ کر دے گا، اسے کھول دو۔ اور ایک بات سن لو، اگر اسے پہنے ہوئے تم پر موت آ گئی تو ٹھکانہ جہنم، جنت نہیں تو جنت چاہیے جہنم۔ اور آئیے میں اور ایک حدیث بتاتا ہوں، کڑا پہننے والوں، گلے میں دھاگے اور تعویذ لٹکانے والوں، اور ایک حدیث سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں ان کی بیوی زینب کے بدن پر لال لال دانے ہو گئے تھے۔ اس کو پتہ چلا کہ ایک بڑھیا رہتی ہے، وہ دم کرتی ہے تو یہ لال لال دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان بڑھیا کو بلائی، اس نے دم کیا اور دم کرتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود گھر آئے۔ گھر آنے سے پہلے وہ کھانسا بڑھیا کو معلوم ہو گئی کہ عبداللہ بن مسعود گھر آئے ہیں، اور اسے پتہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود بہت سخت آدمی ہے۔ اس نے کیا کہ ان کی چارپائی اونچی تھی، پھٹ سے ان کے اندر چھپ گئی۔
عبداللہ ابن مسعود گھر تشریف لائے اور لانے کے بعد ان کی بیوی پر گلے پہ ہاتھ ڈالے، دیکھا دھاگا، تعویذ دھاگے، اس کو پکڑ کر کھینچا اور پھینکا۔ حدیث میں نہیں آیا کہ اسے کینچی سے کاٹا، چھری سے کاٹا، بلکہ پکڑ کر کھینچا اور پھینکا اور کہا لقد اصبح آل عبد اللہ ابنیاء الشرک، اے میری بیوی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ چیز پہننا شرک ہے اور نبی کے رسول یعنی رسول کے صحابی کے گھر میں شرک ہو؟ نہیں کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ان الرقى والتمائم والطولة شرک، یعنی گنڈا پہننا، تعویذ، دھاگے لٹکانا، یہ تمام کے تمام چیزیں شرک ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ان کی بیوی نے کہنے لگی اے میرا شوہر آپ جو بتا رہے ہیں سچ ہے، لیکن آج مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ کہا کیا سوال؟ پوچھئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کے صحابی فرما رہے ہیں کہ ان کی بیوی زینب سوال کر رہی ہے ایک مرتبہ میں باہر گئی اور آنکھوں میں آنسو آ رہی ہے، میں جب دم کرواتی ہوں تو آنکھ میں آنسو آنا بند ہو جاتی ہے، لیکن جب میں چھوڑ دیتا ہوں پھر آنکھ میں آنسو آنے لگتی ہے، اب میں کیا کروں؟ میرے بھائیوں سوال ان کی بیوی نے یہ کی تھی۔ اللہ کے نبی کے صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہا ہے سن لو۔ عبداللہ ابن مسعود اپنی بیوی کو بتا رہے ہیں دیکھو اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو آ رہی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ شیطان تمہارے آنکھوں میں انگلی ڈال رہے ہیں اور اسی وجہ سے آنسو آ رہی ہے۔ جب انگلی ڈالنا چھوڑ دیتے، جب تم دم کرواتی ہو تو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب دم کروانا چھوڑ دیتے ہو تو پھر سے آنکھ میں آنسو ڈالنا شروع کر دیتا ہے، یعنی آنکھ میں انگلی ڈالنے لگتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اس لیے پھر پوچھا تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دعا ہے تم ان کو پڑھ لینا۔ لوگوں اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو دعاؤں کی کتابوں سے دیکھ کر یاد کر لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب الباس رب الناس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک۔ ہاں تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان دعاؤں کو پڑھ کر دم کرنا ہے۔ تو یہ شرک ہے، گنڈا، تعویذ اور ان برے چیزوں کو گلے میں لٹکانا یہ شرک ہے، ان سے بچے رہنا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو تعلیم دے رہے ہیں اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا ورنہ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہاں جہنم سے کبھی بچ نہیں پاؤ گے، اس لیے شریک مت کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کو پکارا، یہ کون شخص ہے؟ یہ اسلام آنے کے بعد، اللہ کے نبی آنے کے بعد اسلام سب سے پہلے قبول کیے وہ شخص، اللہ کے نبی اس شخص کو پکار رہے ہیں یا ابو بکر صدیق کیا میں تمہیں اس دعا کے بارے میں، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ ابو بکر نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یہی شرک ہے اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، ان بری چیزوں سے ہمیں ہر وقت بچے رہنا ہے۔ تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، کیونکہ شرک بھیانک ظلم ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بچے کو بتائے، اب اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بچے کو اللہ کا حق بتا رہے ہیں، اب اللہ نے کیا کیا بیٹھ گئے؟ نہیں، اللہ نے بھی بچے کو ماں باپ کا حق بتا رہے ہیں۔ نوجوانوں آؤ سنو، اللہ اپنے ماں باپ کا حق بتا رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تمہاری ماں نے دکھ پر دکھ اور پریشانیوں اٹھا کر تمہیں جنم دی ہے اور 2.5 سال دودھ پلایا ہے، اس لیے تم اپنے والدین اور میری شکر گزار بن کر رہنا، یعنی ماں باپ کے ساتھ کبھی غلط حرکات مت کیا کرنا، ماں باپ کو کبھی دکھ اور تکلیف نہ دینا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے۔ پھر فرمایا اگر تمہارے ماں باپ میں کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے اف تک کبھی نہ کہنا، اے نوجوانوں کبھی نہ اسے مارنا نہ جھڑکانا، کبھی اف تک نہ کیا کرنا۔ ہاں پھر آگے فرمایا اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دیکھو تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے لیے
کرتے رہنا یا میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم و کرم برسا، ہاں ان دونوں کو ان دونوں کو اچھی طرح رکھ، کیونکہ اس نے مجھے بچپن سے پالا ہے۔ یہ دعا کرتے رہنا ہے، کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے لکھوا سکتے ہیں، بولیے کہ ان دعاؤں کو ہم کو لکھ کر دیجیے، یا دعاؤں کے کتابوں سے دیکھ کر آپ یاد کر لیجئے۔ تو ماں باپ کا یہ حق ہے، ہمیں حق دینا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد سخط الربی فی سخط الوالد، اللہ کا رضا مندی والدین کی رضا مندی پر ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی پر ہے۔ فرمایا کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی اگر ماں باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کو راضی کرنا ہے، اپنے والدین کو راضی کرنا ہے، اسے خوش کرنا ہے، اللہ بھی خوش ہے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کیا کرنا، ورنہ ٹھکانہ جہنم بنا لینا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، اچانک اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں اور ممبر پر پیر رکھتے ہوئے آمین کہا۔ یہ عجیب معاملہ ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ معاملہ۔ خطبہ ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی میں نے ایک آج کارنامہ دیکھا۔ کیا کارنامہ؟ صحابہ بتائیے۔ کہنے لگا آپ اس سے پہلے کبھی آمین نہیں کہے، لیکن آج کیوں کہہ رہے ہو؟ آج تو آپ نے آمین بولے ہیں۔ کہ دیکھیے سنو، میں نے آمین اس لیے کہا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کیا کہا، یہ اللہ کے رسول، یہ محمد، وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص تباہ ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو یا ماں کو یا باپ کو دونوں میں سے بڑھاپے کی عمر میں پایا اور اپنا ٹھکانہ جنت نہیں بنا سکا۔ وہ آدمی تباہ ہو جائے جس نے بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ کو پانے کے بعد بھی ٹھکانہ جہنم یعنی جنت نہیں بنا سکا، وہ آدمی تباہ ہو جائے۔ اور آئیے ایک میں حدیث سناتا ہوں، بہت قیمتی حدیث ہے، اب غور کیجئے گا۔ اب یہ نہیں کہ حدیث بیان کر رہا ہوں آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ آئیے حدیث بہت قیمتی ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک شخص یعنی ایک شخص اپنے گاؤں کو چھوڑ کر ایک بستی میں گئے اور جانے کے بعد اس کے پاس ایک قبرستان بھی ہے۔ عصر کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد قبرستان گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک قبر پھٹی اور ان میں سے ایک آدمی باہر آئے اور آنے کے بعد 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالی، پھر اندر چلے گئے۔ ایک عورت وہاں سے گزری، اس شخص نے پوچھا اس کا معجزہ کیا ہے؟ یہ میں دیکھ رہا ہوں 1 نہیں 2 دن یا 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں یہی معاملہ ہے، کیا معاملہ بتائیے؟ وہ عورت کہنے لگی دیکھیے وہ جو اونی دھاگا بن رہی ہے ان کی ماں ہے، اور یہ نوجوان شراب پی کر گھر آیا کرتے تھے، ان کی ماں ان سے کہا کرتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کرو اور یہ گندی چیزیں نہ کرو۔ وہ نوجوان کیا کہتے تھے، میری ماں تو گدھی جیسے آواز نہ نکالا کر، وہ نوجوان کہا کرتے تھے گدھی جیسے آواز نہ نکالا کر۔ اور اس دن سے جب عصر کے بعد ان کی انتقال ہوئی اور اسی دن سے یہ معاملہ شروع ہے۔ تو دیکھیے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی اہم و قدر کیا کرو۔ ماں باپ دکھ اور پریشانیوں میں ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، آپ کو دینا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نوجوانوں دیکھو ماں باپ کی خدمت کرنا کیا فائدہ ہے، فائدے کی بات ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہاری ماں یا تمہارا باپ تمہیں شرک کی تعلیم دے، برائیوں کی تعلیم دے تو کبھی نہ کرنا، زندگی میں کبھی نہ کرنا۔ ہاں ان کی ساری باتیں مانتے رہنا، ایک بھی باتوں کو نہ چھوڑنا، لیکن شرک کی تعلیم دے تو کبھی نہ کرنا، شرک سے بچی رہنا، شرک جیسے ظلم سے بچے رہنا، ٹھکانہ جہنم نہیں جنت ہوگا۔ شرک سے بچے رہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف اللہ رب العالمین کی، اطاعت میں نافرمانی نہیں۔ اور آئیے بہت قیمتی میں حدیث بیان کرتا ہوں، حضرت ایک شخص ایک صحابی اپنے ماں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی ماں نے سنا
کہ وہ ایمان اسلام قبول کیے، اسلام قبول کر کے آئے، ان کی ماں ان سے کہنے لگی بیٹا تو نے اسلام قبول کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے اسلام قبول کی۔ اب ان کی ماں ان سے کہہ رہی ہے دیکھو تم نے اسلام قبول کیے، گھر پہ مت آنا، اگر گھر پہ آؤ گے تو مجھ سے بات چیت نہ کرنا۔ بیٹے سے کہہ رہا، ایک بیٹا ہے اب خدمت کر رہے ہیں لیکن کھانے پینوں کو دے رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں، اور ذرا سا بھی مصیبتیں آ جائے تو ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو کیا کیا؟ خدمت کر رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں، لیکن کیا ہوا یہ حال، خدمت کر رہے ہیں، ایک دن گزرنے کے بعد دوسرے دن دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا اسی حال میں ہے۔ اب کیا ماں کیا پلاننگ سوچی، دیکھیے بیٹا اگر تو نے محمد کے دین کو چھوڑا نہیں میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی، پلس میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی۔ یہ بات ان کے سامنے رکھ دی، کس نے رکھی؟ ماں نے۔ اب ماں یہ بات کہہ دی بیٹا کھانا نہیں دے پا رہا ہے اور بڑھاپے کی عمر کمزور ہے، کوئی بھی انسانوں کمزور ہوتا ہے۔ اب بستر پڑ گئی میرے بھائیوں، بستر پڑنے کے بعد کیا حال ہوا دیکھیے، بستر پڑی ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور نام ہے صاحب بن ابی وقاص، لوگ ان کی ماں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ماں اشارہ کر رہی ہے میں ان کے لیے بستر پڑی ہوں۔ اب لوگ دیکھنے کے لیے آنے کے بعد صاحب بن ابی وقاص کو گالی دے رہے ہیں، ہاں کہہ رہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ صاحب بن ابی وقاص کو لوگ گالی دے رہے ہیں کہ تیری وجہ سے تیری ماں بستر پڑی ہے، یہ جب تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری پریشانی کی وجہ سے۔ اب جب حضرت صاحب بن ابی وقاص دیکھ رہے ہیں ماں کی آخری سانسیں چل رہی ہے تو وہ آئے اور ماں کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میری ماں میں بہت پیار کرتا ہوں تجھ سے، میں بہت محبت کرتا ہوں تجھ سے، لیکن یہ میری ماں سن لے اگر اسی طریقے سے ایک نہیں دو نہیں 100 زندگی اللہ تعالیٰ تمہیں دیتے رہے اور ایک ایک کر کے گزر جائے میں تب بھی اللہ کے دین کو اور نبی کے ساتھ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب ان کے ماں نے ان کی باتوں کو مان لی، کہا یہ دین تو بہت کڑوے ہیں، دین کے جو قائم ہو جاتا ہے، دین کو جو مان لیتا ہے چھوڑنے میں تیار نہیں ہے۔ تو ماں باپ اگر شرک کی تعلیم دے تو نہیں کرنا ہے، شرک سے رک جانا ہے، شرک، لیکن ان کی خدمت کرتے رہنا ہے، کوئی بھی ہو مشرک بھی ہو لیکن کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا۔ یہ تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے بتایا، جب اللہ کا حق بیٹے نے باپ نے بتایا بیٹے کو، اب بیٹے نے بچے کو بتا رہے اللہ تعالیٰ دیکھو ماں باپ کے ساتھ تمہیں کیا سلوک کرنا ہے، کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَإِذْ قَالَ، حضرت لقمان فرماتے ہیں دیکھو زمین کے اندر آسمان کے اندر کوئی رائے کے دانے کے برابر چیز ہو، ہاں کوئی رائے کے دانے کے برابر چیز ہو، یا وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا کسی چٹان کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن سامنے لائے گا۔ تم تو بچنے کی کوشش کر رہے ہو، بہت سارے لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ اسی دنیا میں کھانا ہے، اسی دنیا میں پینا ہے، اسی دنیا میں گھومنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو جو یہ سوچ رہا ہے قل بلا وربی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو، ان لوگوں سے بتا دو یہ سوچ رہا کہ اسی دنیا میں کھانا ہے، اسی دنیا میں پینا ہے، قل بلا وربی، اسے ایک دن اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں رہ کر اپنے رب سے ملنے کے لیے تیاری کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، ہے انسانوں یہاں پہ کسی مذہب والوں کو پکار کر نہیں کہا، ہے انسانوں ہے دنیا میں بسنے والوں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیاری کیا کرو، ہاں تمہیں ملنا ہے۔ اور یہ بھی بات بتایا جس کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے وہ اپنے گھر والوں کے پاس ملنے کے لیے خوشی خوشی دوڑ پڑیں گے۔ ہاں یہ علماء کہتے ہیں ان گھر والوں میں سے ان لوگ جو جنتی ہوں گے وہ اپنے گھر والوں کے پاس دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے کہ میں جنتی ہوں، اللہ نے مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے بائیں ہاتھ ان کے نامہ اعمال دے دیا جائے وہ موت کو بلانے لگے گا، وہ کہیں گے اللہ میں مصیبتوں میں گر گیا ہوں، یا اللہ موت مجھ پر کیوں نہ آ گئی۔ یہ وہ شخص کہیں گے جو جہنمی ہوں گے۔ ہاں دنیا میں ان کے
पास हुकूमत बादशाहत रहने के बावजूद वो जहन्नमी वो दुनिया में रहकर वो सोच रहा था कि मुझे इसी दुनिया में खाना है, मुझे मरने के बाद मैं अल्लाह से जन्नत खरीद लूँगा। बादशाहत इसलिए सोच रहा है कि मैं जन्नत को खरीद लूँगा। अल्लाह ताला फरमाता है नहीं नहीं, तुम ये कभी भी नहीं कर सकते हो, ये सोच गलत है। जन्नत को खरीद नहीं सकते हो, जन्नत को खरीदना मुश्किल है, इसलिए जन्नत को खरीद नहीं सकते हो। जन्नत को खरीदने के लिए तुम्हें क्या करना है? अल्लाह की इबादत करना है। क्योंकि कुरान करीम के अंदर फरमाया तुम जिस दुनिया से मोहब्बत कर रहे हो वो दुनिया धोखेबाज है। दुनिया वालों, दुनिया के पीछे दौड़ने वालों, दुनिया में पैसा कमा कर भागने वालों, सुन लो दुनिया धोखेबाज है, तुम्हें आखिरत के लिए तैयारी करना है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला चीख कर पुकार कर तुम्हें बता रहे हैं दुनिया में बसने वालों अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करना, उसके साथ किसी को बराबर मत करना, वरना ठिकाना जहन्नम में। किसने कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है देखो ठिकाना जहन्नम है, बचे रहना। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जिस दुनिया के पीछे तुम दौड़ रहे हो दुनिया धोखेबाज है। तो हजरत लुक़मान हकीम ने तालीम दी कि जर्रा बराबर भी कोई चीज़ हो तो उसे क़यामत के दिन हाजिर होना है। और क़यामत के दिन, क़यामत का जो ज़लज़ला होगा भयानक होगा। कुरान करीम के अंदर उनका नक्शा खींचा है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया में बसने वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में भर लो, और क्योंकि क़यामत का ज़लज़ला भयानक होगा। अल्लाह ताला फरमाता है देखो हाँ, एक दूध पिलाने वाली माँ एक दूध पीते बच्चे को छोड़कर भागेगी, हाँ हमल वालियों का हमल गिर जाएगी। लोग उस दिन मालूम होगा कि शराब के नशे में और शराब पीकर जिस तरीके से आदमी होते हैं उस हाल में होगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है नहीं नहीं, उस हाल में नहीं होगा। नहीं, ये तो इंसानों का सोच है। सोचेंगे इंसान बचने के लिए, जब आदमी परेशानी हो जाते हैं ना तो रब को याद करने लगते हैं। तो ये तालीम दी लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को बताया, अल्लाह सोच लो बेटा, जर्रा बराबर भी कोई चीज़ है अल्लाह ताला उसे भी क़यामत के दिन सामने लाएगा, उसे भी छोड़ने वाला नहीं है। बेटा तू ये सोच कर रखना तुम्हें एक दिन जाना है और एक एक चीज़ों का हिसाब देना है, तुम्हें इन चीज़ों से बचाव नहीं है। आइए आगे फरमाया या बुनैया क़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे तू नमाज कायम करना, हमें भी तालीम देना है। बेटा नमाज पढ़ो, क्योंकि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरु औलादकुम, जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और 10 साल तक वो नमाज पढ़े या ना पढ़े तो उस वजह से उसे मारो ताकि वह मुत्तकी बन जाए, ताकि वह नमाजी बन जाए। हाँ, तो हजरत लुक़मान अपने बेटे को बता रहे हैं कि बेटा नमाज पढ़ना, नमाज से गाफिल हो जाना, नमाज से गाफिल मत हो जाना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। और एक हदीस के अंदर सहाबा इकराम को पुकारा और पुकारने के बाद कहा ऐ साहबा मैं तुम्हें क्या उस चीज़ के बारे में ना बता दूं? कहा क्यों नहीं? कहा कि साहबा सुन लो, अगर तुम्हारे आगे से एक नहरें गुजरी हुई हो और उनमें तुम दिन और रात में 5 मरतबा नहाओगे, क्या तुम्हारे बदन में मैल कुचैल बाकी रहेगा? कि नहीं नहीं, यानी साहबा के मजमे से आवाज आ रही है नहीं नहीं, मैल कुचैल बाकी नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया यही है वो नमाज की मिसाल, इसलिए तो नमाज कायम करते रहना, नमाज से गाफिल मत हो जाना। अल्लाह के नबी के अपने आखिरी वक्त थे और आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अस्सला, लोगों नमाज कायम करना, नमाज का ख्याल रखना, यही तालीम अपने आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी ने दी है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन का सुतून भी नमाज है। अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़महा क़मद्दीन वमन हदमा हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज कायम की उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज नहीं कायम की उसने दीन को बरकरार नहीं रखी, दीन को छोड़ दिया। क्यों किया? दिन को इसलिए छोड़ दिया, उसने नमाज कायम नहीं की है। तो हमें क्या करना है? नमाज कायम करना है, कुरान और हदीस पर अमल करना है। और अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर फरमाया जब तुम दुआएं करते हो तो नमाज की हालत में अल्लाह से दुआएं क्या करो, क्योंकि नमाज की हालत में अल्लाह से दुआ करते हो, सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ कर रहे हो, दोनों सजदों में बैठते हो, अल्लाह से रिज़्क़ तलाश कर रहे हो, इन चीज़ों को ख्याल रखना। अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर फरमाया मोमिन और मुशरिक के दरमियान फ़र्क कर देने वाली कोई चीज़ अगर है तो वह नमाज है।
ہاں نماز ہے، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا. جب تم نماز کو قائم کر لو گے تو یہی ہے نماز مومنوں کا مثال ہے. مومنوں تم دیکھو جب نماز قائم کرتے ہو دین کے لیے تم دوڑ پڑتے ہو. اور اکثر بتائیے جمعے کے دن دیکھیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں لیکن اکثر دنوں میں نمازی نہیں ہے. آج پروگرام ہو رہا ہے فجر میں جا کر دیکھیے کیا حال ہوگا. 4 آدمیوں کا بھی ٹھکانہ نہیں. میرے بھائیوں تو نماز قائم کرنا ہے. سن لو بہت قیمتی تحفہ میں تمہیں بتانے کر جا رہا ہوں, ان کو یاد رکھنا, کبھی بھول مت جانا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ دنیا میں زندہ رہوں اور زندہ رہ کر نماز قائم نہ کروں, اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ حضرت عمر بتاتے ہیں کہ بے نمازی کو زمین بھی پسند نہیں کرتا ہے. بے نمازی جو ہو اسے اللہ تعالیٰ یعنی زمین بھی اسے پسند نہیں کرتا ہے. آئیے دلچسپ واقعہ ہے, غور کیجئے, میں بتا رہا ہوں. ایک بڑھیا تھی, اس کے کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں. عمر کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر سوال کرتے ہیں امیر المومنین میں سنا ہوں کھانے پینے کو دے رہے ہیں. کہاں میں دے رہا ہوں. وہ کھانے پینے کی تمام چیزیں ان کو دی اور ان میں سے تیل جو ان کو دے دی اور وہ چل پڑے. بڑھیا کے ہاتھوں سے وہ تیل گر گیا. جب ان کے ہاتھوں سے گرے زمین نے چوس لیا. اب حالات کیا معلوم ہے, وہ سوچ رہے ہیں کہ تیل تو ابھی نہیں ہے, اب کیا کروں, گھر میں جا کر کھانے کو بھی نہیں ملے گا. اب لوٹے پھر امین المومنین کے پاس, عمر کے پاس, اور جا کر کہنے لگا امین المومنین معاملہ گڑبڑ ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ معاملہ یہ گڑبڑ ہے کہ میں رستے سے جا رہا تھا, تیل زمین پر گری اور جب زمین نے چوس لیا. اب کیا معاملہ؟ حضرت عمر نے پرزے میں کچھ لکھا اور لکھ کر کہا جاؤ اس پرزے کو اس جگہ پر پھینک دینا جہاں تمہاری تیل گر گیا ہے. یہ عمر کہہ رہا ہے جہاں تمہارا تیل گر گیا ہے. اب وہ بڑھیا ویسا ہی کرتی ہے, زمین فوراً تیل اگل دیے. لوگ حیران ہیں آخر کیا معجزہ ہے, تیل کیوں اگل دی ہے. اب اس پرزے کو لوگوں نے کھول کر دیکھا, ان کے اندر لکھی ہوئی ہے اے زمین تو فوراً تیل واپس کر دے ورنہ میں تمہارے اندر ایسے شخص کو دفن کروں گا جو بے نمازی ہے, جو نماز نہیں پڑھتے, جو نماز سے دور ہے, جو ترک الصلاۃ بے نمازی ہے, جو نماز نہیں پڑھتے. تو نماز کا یہ حال ہے, ہمیں نماز پڑھنا ہے. اور یہی تعلیم کس نے دی ہے؟ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بتا رہے بیٹا نماز قائم کرنا, بیٹا نماز سے غافل مت ہو جانا. پھر آگے فرمایا تم اچھی باتیں لوگوں کو بتایا کرنا, نیک باتوں کا حکم دینا. تمہارے قوم والوں کے پاس کون لوگ ہیں؟ مذہب کو ماننے والے, قرآن کو ماننے والا لوگ نہیں ہے. انہیں بتائیے نبی کی دین کے بارے میں بتائیے, اچھی باتوں کا حکم دیجئے اور بری باتوں سے روکیے. اللہ کے نبی جب دین کی باتیں لوگوں کو بتانے کے لیے گئے, لوگوں نے اللہ کے نبی پر ظلم کی, مارا, یہاں تک کہ طائف والوں نے اللہ کے نبی کا سر کو پھوڑا اور خون بہ کر جوتے جم گئے. اللہ کے نبی پیر نکل نہیں رہا تھا, پھر بھی لوگوں کو بتاتے رہے کہ لوگوں دین پر عمل کیا کرو, اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے رہے, لوگوں عمل کرتے رہنا, کبھی نہ چھوڑنا ورنہ جہنمی بن جاؤ گے, ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی نے حضرت لقمان نے بتایا اچھی باتوں کا حکم دو. اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکو, اسے روکنے کی کوشش کرو کہ برائی نہ کرو, برائی کرو گے تباہ ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من رأى منکم, جب تمہارے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے جاؤ ان کے پاس اور جا کر اسے اپنے ہاتھوں سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, اے لوگوں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو, زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو. دل سے برا جاننے کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ وہ مان نہیں رہا ہے, آپ جو بتا رہے ہیں وہ سن نہیں رہا ہے, کہ سننا چاہیے وہ سن نہیں رہا ہے. آپ کو بتانا ہے کہ کیا دین کی باتیں اسے بتانا ہے, برائی کر رہا اسے روکیے کچھ بھی ہو جائے. پھر آگے فرمایا اگر مصیبتیں آئیں, اگر پریشانی آئے تو اس پر صبر کرو. ہاں جب دین کی بات لوگوں کو بتاؤ گے نا, تمہیں ماریں گے جس طریقے سے نبی کو مارا, تمہیں پریشانیوں میں ڈالیں گے جس طریقے سے نبی کو ڈالا, جس طریقے سے نبی کو مارا. اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کو دھمکی دی, ہاں ان چیزوں سے روکا. آپ کو بھی مصیبتیں آئیں گے لیکن ان مصیبتوں پر تمہیں صبر کرنا ہے. ہاں صبر کا فائدہ کیا ہے, اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے فاصبر کما صبر
ابراء العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اے دنیا میں بسنے والوں، اے انسانوں سن لو، نبیوں نے صبر کی ہے، تم بھی صبر کرو۔ انبیاء نے صبر کیے، ہاں تمام نبیوں نے صبر کیے، مصیبتیں آئیں صبر کیے، تم بھی صبر کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھو، یوسف علیہ السلام کو دیکھو، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، بھائی پھر بھی کنویں میں ڈال دیا، اس نے صبر کی، کنواں سے اٹھا کر اسے مصر میں پہنچ گئے، غلام بننا پڑا، 3 سال تک جیلوں میں رہنا پڑا۔ اب کہتے ہیں نا اس کے اندر رہنا پڑا، پھر بھی اس نے صبر کی۔ ایک دن آیا کہ وہ مصر کا بادشاہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا فائدہ دیتا ہے۔ اب دیکھیے ایوب علیہ السلام کو، قرآن کریم کے اندر ایوب علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ ایوب علیہ السلام 1 نہیں 2 نہیں 12 سالوں تک پریشانیوں میں مبتلا رہے، بیماروں میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ ان کی ساری بیویاں اسے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس نے صبر کیے، اور صبر کا فائدہ اللہ تعالیٰ، صبر کا پھل اسے اللہ تعالیٰ دیے۔ ہاں صبر کرو گے میں تمہیں پھل ضرور دوں گا، صبر کرنے کا فائدہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر عجیب و غریب بات کہہ دی، جو انسان صبر کرتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں، جو انسان صبر کرے گا میں اسے محبت اور پیار کرنا لگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے دنیا والو، تم پر مصیبتیں آئے، تم پر پریشانیاں آئے تو تم صبر کرو، میں تم سے محبت کروں گا، میں تم سے پیار کرنا لگوں گا۔ پیار کروں گا کیوں؟ اللہ جس سے پیار کرے اور کیا چاہیے؟ جس سے پیار کرے اس کا ٹھکانہ جنت ہے نا۔ اللہ جس سے محبت کرے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے صبر کرو میں تمہیں جنت دوں گا، بدلے میں تمہیں جنت کے داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دی، بیٹے کبھی شرک مت کرنا، اور ابھی یہ فرمایا نماز قائم کرنا، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، ہاں برائی کر رہا ان سے اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر طاقت نہیں ہے تو چھوڑ دو، اور زبان سے روکو، یہ بھی طاقت نہیں ہے دل سے برا جانو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو، حضرت لقمان بتا رہے ہیں اگر ان چیزوں بھلائی باتوں بتاؤ گے تو تم پر پریشانی بھی آ سکتی ہے، اسی لیے تم اس پر صبر کرنا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّلَكَ لِلْإِنسَانِ وَلَا تُسَعِرْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم راستے میں چلا کرو تو تم فخر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا۔ لوگ ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگ امیر ہوتے ہیں، گھمنڈ کرتے، فخر کرتے، گالوں کو فلا فلا کر چلتے ہیں، کہتے ہیں ارے میں تو امیر ہوں، فلاں کے بیٹے ہوں، وہ امیر ہے، وہ مالدار ہے۔ فخر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اے انسانوں فخر کرو گے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا ہے، فخر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ لقمان حکیم اپنے بچے کو بتا رہے ہیں بیٹا فخر نہ کرنا، ان سے بچے رہنا، فخر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بولتا ہے، اسے محبت نہیں کرتا ہے، اسے کچھ نہیں کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، کچھ نہیں بتا رہے ہیں۔ اس لیے فخر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا ہے، فخر نہ کرو۔ اور آگے فرمایا اب جب بھی بولو تو آواز میں مٹھاس پیدا کرو، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورت گھر میں رہا کرتی ہے، موبائل ہے، کال ہے، یہ اب اٹھائیں اور جا جو سلام کا جو جواب دیے نا کڑوی آواز میں جواب دیا کرو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کڑوی آواز میں جواب نہیں دی، اتنا کڑوی نہیں کہ وہ بھی چیخ پڑے کہ غصہ کیوں ہے، اس طریقے سے جواب دیا کرو تاکہ اسے پتہ چلے کہ عورت جو ہوتی ہے نا، لڑکی جو ہوتی ہے نا کڑوی ہوتی ہے، تاکہ ان کے دل میں کوئی خیال پیدا نہ ہو کہ عورت ایسی ہے، لڑکی ایسی ہے، ان سے بات کر سکتے ہیں، یہ نہ سوچ پائے تو آواز پست رکھنا۔ اور آگے فرمایا کیونکہ آواز میں سب سے بدترین آواز میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یہاں پہ عجیب و غریب بات کہہ دی، آواز میں سب سے بدترین اور بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ سائنس اور سائنس جو ہے نا یہ کہتے ہیں اگر انسان کے کانوں میں لگاتار 1 سے 1.5 یا 2 گھنٹے گدھوں کی آواز پڑتی رہے تو ان کے کان بہرے ہو جائیں گے، گدھے کی آواز سخت ہے۔ ہاں تو کیا کرنا ہے؟
سخت آواز، گدھوں کی آواز جیسے آواز نہ نکالا کرو۔ یہ تعلیم ہے، یہ لقمان حکیم نے بتایا، اپنے بچے کو یہ تعلیم دی، بچے شرک نہ کرنا، بچے آواز صحیح رکھنا، پست رکھنا، گدھوں کی آواز جیسے آواز نکالا نہ کرنا، یہ بات کہہ دی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ان چیزوں پر ہمیں چلنا ہے، ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک تحفہ دے کر جا رہا ہوں، ان تحفہ پر عمل کرتے رہے۔ میں کچھ دعائیں بتاؤں گا، یہ لقمان حکیم کا واقعہ میں بتایا، لیکن یہ دعائیں بہت قیمتی ہے، بہت تحفہ ہے، اور تحفہ میں آپ لوگوں کو دے کر جا رہا ہوں، آپ یاد رکھیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر کو پکارا اور پکار کر کہا، ابو بکر کیا میں تمہیں اس دعا کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں اس دعا کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں اس دعا کے بارے میں تمہیں علم نہ دے دوں؟ کہا کون سی دعا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آنے والی مصیبتیں ٹال دیں گے۔ کیوں کہا؟ اور علماء ہے کیا؟ پروگرام ختم کرنا ہے نا؟ ہاں تو ٹھیک ہے، ہاں 5 منٹ کے لیے۔ ہاں کیا کرنا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے، ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور آئیے اے دنیا والوں، جنت کو طلب کرنا ہے تو جنت کو پانا ہے تو آؤ، میں تمہیں ایک دعا دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا دے رہا ہوں، اور میں وہ نبی کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، لوگوں سن لو، ان حدیثوں کو یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے رہتا ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہاں اسے کون چیز میں روکا ہے؟ موت آئی، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت میں جانے سے کوئی چیز اسے رکاوٹ نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا موت آئی ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہاں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان دعاؤں پر عمل کرتے رہنا ہے، ان دعاؤں پر غور و فکر کرتے رہنا ہے۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا، میں بتائیے طارق صاحب میں نماز پڑھوں، نماز میں کبھی رزق مانگتا ہوں؟ میں نے کہا آپ کو غور و فکر کیے دعاؤں کا معنی معلوم ہے؟ آپ ان پر غور کیے؟ کہا پڑھنا نہیں آتا۔ اب کیسے معلوم؟ اب بول رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ میں نے کہا دیکھیے قرآن کریم اٹھا، یعنی اللہ کے نبی فرمایا جب وضو شروع کرو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لینا ہے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہو، اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ ہاں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، اب ان دعاؤں پر غور کریں۔ میں ان سے کہا دیکھیے ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، وہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی مجھے عافیت دے، ورزقنی مجھے رزق دے۔ ہاں جب یہ بات اس نے سن لی، کہا میں نے آج سن لی، آج سے میں نماز شروع کر دوں گا، نماز پڑھنا شروع کر دوں گا۔ یہ بات جب اس نے سن لی، کہا عجیب و غریب معاملہ ہے، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز شروع کر دوں، کیا بات ہے؟ کہا اس لیے کہ میں گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں۔ میں نے کہا کماتے ہو؟ کہا میں کماتا ہوں کم سے کم۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم نے یہ بھی کہہ دیا نماز پڑھ لو اور رزق تلاش میں نکالا کرو، گھر میں بیٹھا نہ کرو۔ ہاں سب کے ساتھ وقت گزارا کرو، لیکن ہر چیزوں کے تلاش میں بھی رہا کرو، برائیوں سے بچ کر۔ کیا کرنا ہے؟ برائیوں سے بچ کر۔ آئیے میں ایک حدیث بتاتا ہوں، آپ ان پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی اکثر دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا و امتی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ ایک دن سن لی اور سننے کے بعد عائشہ فرماتی ہے یا اللہ کے نبی میں دیکھ رہا ہوں آپ اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم بھی یہ دعاؤں کو پڑھتے رہنا، غور و فکر کرتے رہنا، اس دعاؤں کے میننگ، اس دعاؤں کو معنی پر غور کیا کرنا کیا ہے۔ ہاں مسکینوں کے ساتھ رہا کر، یا اللہ میں جب تک زندہ رہو غریبوں کے ساتھ رہو۔ اے غریب یہ مت سمجھے اللہ کے نبی نے غریبوں کے ساتھ رہنے کا یہ دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں جب تک زندہ رہوں غریبوں کے ساتھ رہا کروں، اور جب میں مر جاؤں یا اللہ مجھے اسی غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ عائشہ نے پوچھا
عائشہ نے پوچھ بیٹھی یہ اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، کیوں ایسے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا غریبوں سے امیر، امیروں سے غریب 40 سال پہلے جنت کے داخل ہوں گے۔ یہ فضیلت ہے ان دعاؤں کے اندر، یہ غریبوں میں فضیلت ہے، یہ نہیں کبھی نہیں سوچنا ہے، ہم ان دعاؤں پر غور و فکر کرنا ہے۔ اور آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے، یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، مجھے کوئی ایسا دعا بتائیے جو میں اس پر عمل کروں، جو میں اس پر پڑھتا رہوں، مجھے جنت مل جائے۔ جنت میں حضرت موسیٰ جنت طلب کر رہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر بیٹھے اللہ سے، اللہ یہ دعا آپ کے سارے بندے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ تم ان کو پڑھ لینا، ان کے بدلے میں ٹھکانہ جنت ہے۔ کہا جنت ہے، ان کو تم پڑھتے رہنا، کبھی نہ چھوڑنا، جنت کو حاصل کرنا ہے، جنت کو طلب کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، قرآن و حدیث پر ہمیں چلنا ہے۔ اور یہ لقمان حکیم کا جو واقعہ ہے نا، یہ عجیب و غریب ہے، ہر چیزیں بتائیں، اخلاق کے بارے میں بتائیں، ہاں یہ قیامت کے دن کے بارے میں بتائیں، ہر باپ کو ضروری ہے کچھ بھی معلوم ہے، جو بھی معلوم ہے وہ بتائیے، کیونکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، علماء سے پوچھیے، آپ کے گاؤں کے علماء ہیں، ان سے آپ جا کر پوچھیں کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، کیا معاملہ ہے، مجھے بتائیے، میں سنوں گا اور ان کے بعد میں اپنے بچیوں کو بتاؤں گا تاکہ وہ صحیح راستے پر چلے۔ اب بچے باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹا کو کیا بتائے، پوچھا جا رہا ہے آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، کہ میرا دادا جی پڑھ رہا ہے، باپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا والد صاحب پڑھ رہا ہے، کہ نہیں وہ تو بزی رہتا، کیوں، وہ کھانے پینے کے چکر میں رہتا ہے، کیا پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے۔ باپ کہہ رہا، بیٹے کہہ رہا باپ سے تم پی رہے ہو، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ لوگوں ان چیزوں سے بچو، ان برائیوں سے بچو، تمہیں کیا تعلیم دینا ہے۔ میں ان باپ سے کہنا چاہتا ہوں جو ان غلط حرکات اور برائی چیزوں کا عادی ہے، آپ ان سے روکیں اور ان چیزوں کے بارے میں جانکاری علماء سے لیجئے، کیونکہ علماء اس قوم کو عروج پر لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ نوجوان علماء اگر دنیا میں زندہ نہ رہے، اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا دنیا میں اگر ایک اللہ کا نام لینے والا نہ ہو قیامت آ جائے گی۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے تو قیامت کیوں نہیں آئے گی۔ تو علماء آپ کو دین کی بات بتا رہے ہیں، علماء قرآن و حدیث بتا رہے ہیں، علماء آپ کو جو دین کی باتیں بتانا چاہیے وہ بتا رہے ہیں، غلط راستے پہ نہیں ڈال رہے۔ اگر کوئی ایک علماء غلط کر رہے، کوئی ایک عالم غلط کر رہے، تو اس کے جگہ پہ آپ سارے عالموں کو غلط نہ کہیں، ان کو بری باتیں نہ بکتے رہیں، نہ بولتے رہیں، آپ کو صحیح تعلیم دینا ہے، صحیح تربیت کرنا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اور میں ہر باپ سے بات کہہ کر جا رہا ہوں، یہ جو لقمان حکیم کا واقعہ ہے اب کبھی غور سے سننا اور ان پر عمل کرنا، اپنے بچے کو بھی بتایا کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، بچے کو ہر وقت یہ باتیں بتاتے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں میں یہی گزارش کروں گا، یہ لقمان حکیم کا واقعہ اب غور سے سنیں اور اپنے محلوں، اپنے گاؤں میں اپنے بچیوں کو یہ باتیں بتاتے رہیں کہ بچے یہ لقمان حکیم کا واقعہ ہے، دیکھیے نبی نے بھی یہی باتیں تعلیم دی، قرآن و حدیث نے بھی یہی تعلیم دی، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بھی ان تعلیموں پر عمل کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں پر آگے بڑھنا ہے۔ نبی نے بھی بتائے نماز پڑھنا، قیامت کے دن تمہیں حاضر ہونا ہے، تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں انہی باتوں کے ساتھ میں اپنا گفتگو ختم کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ لقمان حکیم کا واقعہ اپنے بچے کو کبھی موقع ملے تو بتاتے رہنا۔ انہی کلموں اور باتوں کے ساتھ میں اپنا گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ان لقمان حکیم کی باتوں پر اور قیامت و آخرت کے لیے تیاری کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔